بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھت سے اتارو اسے، خدا کے لیے اسے چھت سے اتارو۔ دھوپ جل رہی ہے اور وہ کتے کا پیالہ مت رکھو ان کے آگے۔ عالیہ کی دل دہلا دینے والی چیخ نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ اکرم نے گھبرا کر اسے شانوں سے تھاما اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، عالیہ ہوش میں آؤ، کون سی چھت، کون سا کتے کا پیالہ، تم کیا ہذیان بک رہی ہو؟ لیکن عالیہ کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ اکرم کے پیروں میں گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی، ابا مجھے معاف کر دو، اب میں آپ کو چپل سے نہیں ماروں گی، خدا کے لیے وہ گرمی ہٹا دے، میں جل رہی ہوں، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ اکرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، مگر عالیہ کس سے معافی مانگ رہی تھی؟ یہ چپل اور کتے کے پیالے کا ذکر کیوں کر رہی تھی؟ اکرم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ہنستی مسکراتی بیوی اچانک اس ذہنی اذیت اور پاگل پن کا شکار کیسے ہو گئی، اور ابا کہاں ہیں جن کا نام لے کر وہ ہر وقت چیختی رہتی ہے؟ یہ محض وہم تھا یا کسی بھیانک گناہ کی بازگشت؟ میرا نام اقصیٰ ہے، اور یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ایک ایسے گھرانے کی ہے جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا مگر پھر نظر لگ گئی۔ ہم دو بہن بھائی تھے، بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور میں بڑی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد ابا ہی ہماری کل کائنات تھے۔ جب ہم شادی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن ابا نے ہمیں پاس بٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولے، میری خواہش ہے کہ میں تم دونوں کے ہاتھ پیلے کر کے اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جاؤں۔ اقصیٰ بیٹی، میں چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی ایک ہی ساتھ دھوم دھام سے ہو تاکہ گھر کی رونقیں بحال ہوں۔ بھائی کی نظروں میں ایک چمک تھی۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا، ابا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کچھ کہوں؟ مجھے عالیہ پسند ہے، اگر آپ وہاں بات چلائیں تو۔ ابا نے شفقت سے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم میری اولاد ہو، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارا رشتہ کر کے تمہیں ناراض کیسے کر سکتا ہوں؟ عالیہ ہماری بہو بنے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابا بھائی کی خوشی میں خوش تھے، اسی لیے بڑی خوش دلی سے عالیہ بھابھی کو بہو بنا کر لائے، اور اسی دن میں بھی رخصت ہو کر اپنے پیا گھر سدھار گئی۔ میری شادی غیر خاندان میں ہوئی تھی، لیکن خوش قسمتی سے مجھے سسرال بہت اچھا ملا تھا۔ میرا شوہر بہت خیال رکھنے والا اور نرم مزاج انسان تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی، سنیے میرا دل ابا سے ملنے کو بہت چاہ رہا ہے، کیا ہم چکر لگا لیں؟ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے، ارے بھائی تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے چلو۔ چونکہ ابھی بچے نہیں تھے اور ذمہ داریاں کم تھیں، اس لیے مہینے میں 1-2 چکر لازمی ابا کے گھر کے لگ جاتے تھے۔ میں جب بھی جاتی ابا کا چہرہ کھل اٹھتا، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، میری بچی آ گئی، گھر میں جیسے بہار آ گئی ہو۔ بھابھی بھی تب نئی نئی آئی تھیں تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہم سب مل کر کھانا کھاتے، ہنسی مذاق ہوتا اور ابا ہمیں دیکھ کر نہال ہوتے رہتے، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ عرصے بعد بھائی نے کہا، اقصیٰ گھر کے حالات کو مزید بہتر کرنے کے لیے میں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اداسی سے پوچھا، بھائی ابا اور بھابھی اکیلے کیسے رہیں گے؟ بھائی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، عالیہ بہت سمجھدار ہے، وہ ابا کا بہت خیال رکھے گی۔ بھائی سعودی عرب چلے گئے اور پیچھے بھابھی کے پاس 2 پیارے بچے ہو گئے، اور اللہ نے میری گود بھی ہری کر دی۔ میں بھی 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کے بعد زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ پہلے جو میں ابا کے گھر کا چکر مہینے میں 1-2 دفعہ لگا لیتی تھی، اب وہ وقفہ بڑھتا گیا۔ گھر اور بچوں کے جھنجٹ میں نکلنا محال ہو گیا۔ اب 3 مہینے گزر جاتے اور میں ابا کی صورت نہ دیکھ پاتی، لیکن فون پر بھابھی سے اکثر بات ہوتی رہتی تھی۔ میں جب بھی فون کرتی پوچھتی، بھابھی ابا کیسے ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھابھی ہر بار بڑے مٹھاس سے جواب دیتی، ارے اقصیٰ تم فکر نہ کرو، ابا بالکل ٹھیک ہے، موج میں ہیں، بس سارا دن آرام کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا کہ ابا سے 2 گھڑی بات کر لوں۔ میں کہتی، بھابھی ذرا ابا سے بات تو کروا دیں،
ان کی آواز سننے کو کان ترس گئے ہیں۔ کبھی کبھار تو بھابھی بات کروا دیتی، لیکن اکثر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اقصیٰ، ابا تو ابھی مسجد گئے ہیں، یا کبھی کہتی وہ بھی سوئے ہیں، میں جگانا نہیں چاہتی۔ میں استادہ لوح تھی، بھابھی کی باتوں پر یقین کر لیتی اور دل کو تسلی دے دیتی کہ میرا بھائی تو ملک سے باہر ہے، لیکن میری بھابھی میرے باپ کا سایہ بن کر ان کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میری یہ لاپرواہی اور بھابھی پر اندھا اعتماد آنے والے وقت میں کیا قیامت ڈھانے والا ہے۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا اور میں اپنی گھریلو مصروفیات کے جال میں بری طرح جکڑی جا چکی تھی۔ میرے اپنے 2 بچے ہو چکے تھے اور ان کی پرورش، اسکول اور گھر کے کاموں نے مجھے مشین بنا دیا تھا۔ پہلے جو چکر ہر مہینے لگتا تھا، اب اس میں وقفہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے گھر کے کام کاج نپٹانے کے بعد سکون کا سانس لیا اور سوچا کہ آج ابا سے بات کر ہی لوں۔ میں نے بھائی کے گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے بھابھی کی چہکتی ہوئی آواز آئی، السلام علیکم اقصیٰ، کیسی ہو تم؟ اور تمہارے بچے کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بچے بھی خیریت سے ہیں، بس گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ آپ لوگوں کی طرف آ سکوں۔ بھائی کا کوئی فون آیا تھا؟ وہ کیسے ہیں؟ بھابھی نے فوراً جواب دیا، ہاں کل ہی ان کا فون آیا تھا، ماشاء اللہ بہت خوش ہیں اور کہہ رہے تھے کہ کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ تو بس ہر وقت ابا کی فکر کرتے رہتے ہیں اور میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، ابا یہاں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی کہ شکر ہے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے اشتیاق سے کہا، بھابھی ذرا ابا سے بات تو کروا دیں، بہت دن ہو گئے ان کی آواز نہیں سنی۔ بھابھی نے فوراً کہا، ارے اقصیٰ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ کھانا کھا کر لیٹے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے بزرگوں کی نیند کتنی کچی ہوتی ہے، اگر میں نے جگایا تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر سارا دن چڑچڑے رہیں گے۔ میں نے مایوسی سے کہا، چلے کوئی بات نہیں، آپ انہیں میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ اقصیٰ یاد کر رہی تھی، میں کوشش کروں گی کہ جلد چکر لگاؤں۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ کبھی کبھار ابا سے بات ہو جاتی تو وہ بہت مختصر بات کرتے، ان کی آواز میں وہ پہلے جیسی کڑک اور خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر میں اسے بڑھاپے کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے اداس دیکھا تو پوچھا، اقصیٰ کیا بات ہے، تم آج بہت خاموش ہو؟ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کچھ نہیں، بس ابا کی بہت یاد آ رہی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں میں ان سے ملنے نہیں جا سکی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ میرے شوہر نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اتوار کو بچوں کو چھٹی ہے، ہم سب چلیں گے اور سارا دن ابا کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اتوار کے دن ہم سب تیار ہو کر بھائی کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، بھابھی مسکراتے ہوئے استقبال کے لیے آگے بڑھے، آؤ آؤ اقصیٰ، کتنے دنوں بعد راستہ بھولی ہو تم تو بالکل ہی عید کا چاند ہو گئی ہو۔ میں نے مسکرا کر بھابھی سے گلے ملتے ہوئے کہا، بس بھابھی، بچوں کے اسکول اور گھر کی ذمہ داریاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ابا کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، جاؤ مل لو۔ بھابھی نے اشارہ کیا۔ میں تیز قدموں سے ابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابا چرپائی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی آ گئی، میں تو سمجھا تھا تو اپنے بوڑھے باپ کو بھول ہی گئی ہے۔ ابا کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، نہیں ابا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بس مجبوری تھی۔ آپ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ بولتے، عالیہ بھابھی فوراً کمرے میں آئیں اور جوس کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولی، دیکھ لو اقصیٰ، میں تو ان کا اتنا خیال رکھتی ہوں، ہر وقت کھانے پینے کا پوچھتے رہتی ہوں، مگر یہ خود ہی نہیں کھاتے، بس ضد کرتے رہتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے۔ اب تم ہی سمجھاؤ انہیں۔ ابا نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولے، ہاں بیٹی، بہو ٹھیک کہہ رہی ہے، بس بڑھاپے میں بھوک کم ہو جاتی ہے۔ تم سناؤ، تم خوش تو ہو نا؟
میں نے ابا کو دیکھا، وہ بظاہر ٹھیک لگ رہے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی جسے میں پڑھ نہ سکی۔ میں نے سوچا شاید بھائی کی دوری کا غم ہے یا پھر ماں کی یاد انہیں ستاتی ہے۔ سارا دن ہم وہیں رہے، بھابھی نے ہماری خوب خاطر تواضع کی اور ابا کے ارد گرد گھومتی رہی۔ جب بھی میں ابا سے کوئی بات کرنا چاہتی، بھابھی فوراً بیچ میں بول پڑتی اور بات کا رخ موڑ دیتی۔ شام کو جب ہم واپسی کے لیے اٹھنے لگے تو ابا نے میرا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ ان کی گرفت میں ایک انجانا خوف تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ابا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بھابھی فوراً بول پڑی، ارے کچھ نہیں، بس تمہارے جانے سے اداس ہو رہے ہیں۔ ابا آپ پریشان نہ ہوں، اکثر پھر جلدی آئے گی۔ میں نے ابا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ابا میں جلد آؤں گی، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور بھابھی کو تنگ مت کیجیے گا۔ ابا نے بے بسی سے بھابھی کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ میں مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کیسا طوفان پل رہا ہے اور میری یہ لاپرواہی میرے باپ کے لیے کتنی بڑی اذیت بننے والی ہے۔ زندگی کی مصروفیات کا پہیہ اسی رفتار سے چلتا رہا اور میں اپنے گھر کے مسائل اور بچوں کی دیکھ بھال میں ایسی الجھی کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اس آخری ملاقات کو گزرے بھی کئی مہینے بیت چکے تھے۔ وہ تسلی جو میں لے کر آئی تھی اب آہستہ آہستہ دھندلانے لگی تھی۔ شروع میں تو میں نے کوشش کی کہ ہر دوسرے تیسرے دن فون کر کے ابا کی خیریت لے لوں، مگر بھابھی کا رویہ اور ان کی باتیں مجھے خاموش کر دیتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے کام ختم کر کے بھائی کے گھر فون ملایا۔ گھنٹی بجتی رہی اور کافی دیر بعد بھابھی نے فون اٹھایا۔ میں نے جلدی سے کہا، السلام علیکم بھابھی، کیا حال ہے آپ کے، اور ابا کیسے ہیں؟ بھابھی کی آواز میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی۔ انہوں نے روکھے پن سے جواب دیا، وعلیکم السلام اقصیٰ، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اس وقت کیسے فون کیا، خیریت تو ہے؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، ہاں بھابھی سب خیریت ہے، بس ابا کی بہت یاد آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا ان سے 2 باتیں کر لوں، اگر وہ جاگ رہے ہیں تو ذرا بات تو کروا دیں۔ بھابھی نے فوراً جواب دیا، اوہ ہو اقصیٰ، تم بھی نا بالکل غلط وقت پر فون کرتی ہو، ابا تو ابھی گھر سے نکلے ہیں، ان کے کسی پرانے دوست کی فوتگی ہو گئی ہے، وہی افسوس کے لیے گئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اچھا اتنی گرمی میں وہ اکیلے گئے ہیں، کسی کو ساتھ لے جاتے؟ بھابھی نے فوراً بات کاٹی، ارے نہیں، وہ ضد کر رہے تھے کہ میں خود چلا جاؤں گا، ویسے بھی وہ محلے میں ہی تو گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ میں نے مایوسی سے فون رکھ دیا، دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی۔ ابا تو اتنی گرمی میں باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، پھر آج کل وہ اتنا زیادہ باہر کیوں رہنے لگے ہیں؟ کچھ دن بعد میں نے دوبارہ فون کیا تو پھر وہی کہانی دہرائی گئی۔ میں نے پوچھا، بھابھی ابا گھر پر ہیں؟ بھابھی بولی، نہیں اقصیٰ، وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں بیٹھنے ہی گئے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے بزرگوں کا گھر میں دل نہیں لگتا، وہ باہر ہی خوش رہتے ہیں۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، جب بھی میں فون کرتی بھابھی کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تراش لیتی، کبھی ابا دوستوں کے پاس ہوتے، کبھی کسی عیادت کرنے گئے ہوتے اور کبھی واک پر۔ میں حیران تھی کہ ابا جو چلنے پھرنے سے گھبراتے تھے اب اتنے فعال کیسے ہو گئے کہ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں۔ 6 مہینے گزر گئے، ان 6 مہینوں میں میری ابا سے ایک بار بھی ڈھنگ سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ میرا دل ہر وقت اداس رہنے لگا، گھر کے کاموں میں میرا جی نہیں لگتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو یا میرا دل مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا ہو۔ ایک شام میں خاموش بیٹھی تھی کہ میرے شوہر گھر آئے۔ انہوں نے مجھے اداس دیکھ کر پوچھا، اقصیٰ تم کئی دنوں سے بہت چپ چپ ہو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ابا کی بہت فکر ہو رہی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں میری ان سے بات نہیں ہوئی، بھابھی ہر وقت یہی کہتی ہیں کہ وہ باہر گئے ہیں یا پھر کہتی ہیں مصروف ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ابا اتنا گھر سے باہر کیوں رہنے لگے ہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم بلا وجہ وہم کر رہی ہو سکتا ہے
بھائی کے جانے کے بعد وہ تنہائی محسوس کرتے ہوں، اس لیے دوستوں میں وقت گزارتے ہوں۔ لیکن اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو ہم ابا سے ملنے چلتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، ہاں بس بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، جیسے ہی چھٹیاں ہوں گی ہم پہلی فرصت میں ابا کے گھر جائیں گے۔ اب میں فون پر بات نہیں کروں گی بلکہ خود جا کر دیکھوں گی کہ ابا کس حال میں ہیں۔ اگلے ہی ہفتے بچوں کو موسم گرما کی چھٹیاں ہو گئیں۔ میں نے ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی۔ میرا دل مٹھی میں تھا اور بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اڑ کر ابا کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے بچوں کا سامان باندھا اور اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کل صبح ہی نکلیں گے۔ میں بہت خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ ابا مجھے اچانک سامنے دیکھ کر کتنے حیران اور خوش ہوں گے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ضرور گلے لگائیں گے اور ان کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ ہوگی۔ میں نے اپنے دل کے تمام وسوسوں کو جھٹک دیا اور خود کو یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میری غیر موجودگی بھی بھابھی یقیناً میرے بوڑھے والد کا بہت خیال رکھ رہی ہوں گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرا یہ سفر مجھے زندگی کے سب سے بھیانک سچ سے روشناس کروانے والا ہے۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ ہم بھائی کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ راستے بھر میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور میں بچوں کی طرح پرجوش تھی۔ میں ذہن میں طرح طرح کی خاکیں بنا رہی تھی کہ جیسے ہی دروازہ کھلے گا ابا مجھے سامنے دیکھ کر چونک جائیں گے اور پھر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تہرنے لگیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے بچے نانا نانا کرتے ہوئے ان سے لپٹ جائیں گے اور ابا انہیں پیار کریں گے اور اپنی جیب سے ٹافیاں نکال کر دیں گے جیسا کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ان خیالوں نے اس سفر کا طویل فاصلہ بھی مختصر کر دیا تھا۔ جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور عالیہ بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مجھے دیکھ کر وہ خوشی نظر نہیں آئی جس کی میں امید کر رہی تھی، بلکہ ایک لمحے کے لیے ان کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی، جیسے انہوں نے فوراً مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ بھابھی نے خشک لہجے میں کہا، ارے اقصیٰ، تم اچانک بغیر بتائے آ گئی، سب خیریت تو ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھابھی، سب خیریت ہے، بس بچوں کو چھٹیاں ہوئی تھیں تو سوچا ابا سے مل لاؤں اور آپ لوگوں کو سرپرائز دوں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ ابا کی وہ مخصوص کرسی جس پر وہ اکثر بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے خالی تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے ہول اٹھا کہ کہیں ابا کی طبیعت تو زیادہ خراب نہیں ہے۔ میں نے بے چینی سے بھابھی سے پوچھا، بھابھی، ابا کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے کمرے میں ہیں کیا یا پھر کہیں باہر گئے ہیں؟ بھابھی کچن کی طرف جاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، ارے نہیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، وہ تو حیدرآباد گئے ہیں۔ میں وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی جیسے کسی نے میرے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میں نے حیرت اور صدمے سے پوچھا، حیدرآباد؟ اتنی دور؟ وہ کس کے ساتھ گئے ہیں اور کب گئے ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ بھابھی نے برتنوں کو زور زور سے کھڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا، ارے ان کے بچپن کے دوست ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہ بہت بیمار تھے تو ابا ضد کرنے لگے کہ مجھے ملنے جانا ہے، بس پرسوں ہی نکلے ہیں، اکیلے ہی گئے ہیں بس پہ بیٹھ کے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے صرف ابا کے لیے آئی تھی اور ابا گھر پر ہی موجود نہیں تھے۔ میں نے روڈنی صورت بنا کر پوچھا، تو اب وہ کب تک واپس آئیں گے؟ کیا آج شام تک آ جائیں گے؟ بھابھی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اب یہ تو وہی جانے، کہہ کر تو گئے ہیں کہ کچھ دن رکوں گا، شاید ہفتہ لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ۔ اب بوڑھے بندے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، کسی کی سنتے کہاں ہیں۔ میں مایوسی کی تصویر بنی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ ایک دو دن رک کر ابا کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گی، اب وہ سب ناممکن لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت واپس چلی جاؤں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو پورا ہی نہیں ہوا تھا۔ بھابھی کا رویہ بھی بہت عجیب تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھنے کی بجائے گھر کے کاموں میں مگن ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آنے سے ان کے معمولات میں خلل پڑ گیا ہو اور وہ میرے وجود سے ناخوش ہوں۔ انہوں نے رسمی طور پر پانی کا بھی نہیں پوچھا، بس اپنے کام نپٹاتی رہیں اور بڑبڑاتی رہیں کہ آج کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا، بھابھی،
کیا ابا کا کوئی فون آیا تھا وہاں پہنچ کر؟ خیریت تو ہے نا؟ بھابھی نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں ہاں پہنچ گئے ہوں گے، اب بار بار فون کر کے میں کیا پوچھتی رہوں؟ وہ بچے تو ہیں نہیں کہ گم ہو جائیں گے۔ تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ ان کے لہجے کی تلخی میرے دل میں نشتر کی طرح چبھے۔ یہ وہی بھابھی تھی جو پہلے ہماری اتنی عزت کرتی تھی، اور آج ان کے ماتھے کے بگڑتے زاویے صاف بتا رہے تھے کہ وہ میرے اور میرے بچوں کے وہاں رکنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی بھابھی کا سرد رویہ محسوس کر رہے تھے اور خاموش بیٹھے تھے۔ میں وہاں 1-2 گھنٹے مزید بیٹھی رہی، لیکن بھابھی ایک پل کے لیے بھی سکون سے میرے پاس نہ بیٹھی۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو میرا دم گھوٹ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مزید یہاں رکنا بے عزت ہونے کے مترادف ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، سنیے، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ ابا تو ہے نہیں اور بھابھی بھی شاید مصروف ہے۔ ابھی میں دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی اور گھر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کے پچھلے حصے سے کسی کے شدید کھانسنے کی آواز آئی۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے لگا جیسے میرے کان بج رہے ہیں یا میرا وہم ہے۔ میں نے پلٹ کر بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا، بھابھی، یہ کھانسنے کی آواز کیسی ہے؟ یہ تو بالکل ابا جیسی آواز ہے۔ بھابھی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے فک ہو گیا، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور تیزی سے بولی، تمہیں وہم ہوا ہوگا اقصیٰ، یہ پڑوس میں کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز ہوگی۔ میں نے بتایا تو ہے، ابا حیدرآباد گئے ہیں، اب کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ لیکن میرے دل نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کھانسی کی آواز میرے باپ کی ہی تھی۔ میں اسے ہزاروں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور شک نے سر اٹھایا کہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ بھابھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں اور مجھے یہ جاننا ہی ہوگا۔ میرے دل کو تسلی نہ ہوئی اور میں نے بھابھی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے وہاں سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بھابھی کی آنکھوں میں دیکھا اور حتمی لہجے میں کہا، بھابھی، یہ ابا کی ہی آواز ہے۔ میں اتنی کچی نہیں ہوں کہ اپنے باپ کی آواز نہ پہچان سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابا گھر پر ہی موجود ہیں۔ بھابھی نے غصے سے مجھے دیکھا اور چیخ کر بولی، تم میرا دماغ مت کھاؤ اقصیٰ، میں نے کہہ دیا نا وہ حیدرآباد گئے ہیں۔ یہ ساتھ والے گھر سے آواز آئی ہوگی یا پھر تمہیں کوئی وہم ہوا ہے۔ تم بلا وجہ مجھ پر شک کر رہی ہو اور میری توہین کر رہی ہو۔ میں نے ان کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے لاؤنج سے نکل کر تیزی سے کمروں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے سب سے پہلے ابا کے کمروں کا دروازہ کھولا، مگر کمرہ خالی تھا اور وہاں چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے بعد میں نے مہمانوں والا کمرہ اور پھر بچوں کا کمرہ بھی چھان مارا، مگر ابا کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ بھابھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور مسلسل بولی جا رہی تھی، دیکھ لو، اپنی تسلی کر لو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنی بھابھی پر شک کر رہی ہو۔ میں نے آج تک ابا کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تم آج جا کر مجھ پر ایسے الزامات لگا رہی ہو۔ میں نے سارا گھر چھان مارا تھا مگر ابا کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید بھابھی سچ کہہ رہی ہیں اور مجھے واقعی وہم ہوا ہے۔ میں شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہمت ہارتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، میں چلتی ہوں۔ بھابھی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ تنگ کر بولی، شکر ہے تمہیں عقل تو آئی، اب جاؤ اور آئندہ بغیر بتائے مت آنا۔ میں ابھی مڑنے ہی والی تھی کہ مجھے دوبارہ اسے سمت سے ایک دبی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے کوئی تکلیف میں کراہ رہا ہو۔ اس بار میں رک گئی اور غور کیا۔ آواز اوپر کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا اور میں نے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف رخ کیا۔ بھابھی نے مجھے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دوڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور راستہ روک لیا۔ خبردار اقصیٰ، جو تم اوپر گئی، اوپر کوئی نہیں ہے اور وہاں صرف کباڑ پڑا ہے اور دھوپ بہت تیز ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ بھابھی کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے پوچھا،
اگر اوپر کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہیں؟ مجھے صرف ایک بار دیکھنے دیں، میں دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ بھابھی نے میرا بازو پکڑ لیا اور زور سے کھینچا۔ میں نے کہا نا اوپر مت جاؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تم لوگ ابھی کبھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ان کا یہ رویہ میرے شک کو مزید پختہ کر رہا تھا۔ ابا کی آواز اوپر سے ہی آئی تھی اور بھابھی کا یہ ڈر بتا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کہا، بھابھی آج میں اوپر جا کر ہی رہوں گی، چاہے آپ جو بھی کر لیں، میرے باپ کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نے بھابھی کو دھکا دیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بھابھی میرے پیچھے چیخ رہی تھی، رک جاؤ اقصیٰ، مت جاؤ ورنہ میں بھائی کو فون کر دوں گی کہ تم میرے گھر آ کر ہنگامہ کر رہی ہو۔ مگر میں نے ان کے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں برے برے وسوسے آ رہے تھے۔ میں ہانپتے ہوئے چھت کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ باہر سے بند نہیں تھا بلکہ صرف اڑایا ہوا تھا۔ جون کی تپتی دوپہر تھی اور چھت کی زمین انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ گرم لو کے تھپیڑے میرے چہرے پر لگے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ پورا کھولا اور چھت پر قدم رکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا وجود لرز گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرا بوڑھا باپ جسے میں بادشاہ سمجھتی تھی، وہ اس تپتی دھوپ میں بغیر چھت کے کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے ایک کتے والا ٹوٹا ہوا پیالہ رکھا تھا جس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، ابا! ابا نے میری آواز سن کر سر اٹھایا۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ دھوپ کی شدت سے ان کی جلد جھلس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی ویران آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ میرا دل بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ یہ وہ باپ تھا جس نے ہمیں پھولوں کی طرح پالا تھا اور آج وہ اس حال میں تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کو گلے سے لگا لیا۔ ان کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا، ابا آپ اتنی دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ ابا نے خوفزدہ نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں عالیہ بھابھی کھڑی ہانپ رہی تھی۔ ابا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میری بچی تو آ گئی، مجھے لگا تو مجھے بھول گئی تھی۔ بھابھی نے فوراً بات بنانے کی کوشش کی، ابا آپ جھوٹ مت بولیے گا کہ میں نے بٹھایا ہے، آپ خود ہی تو ضد کر کے اوپر آئے تھے کہ مجھے دھوپ سینکنی ہے، بتائیں نا اقصیٰ کو۔ ابا نے پہلی بار بھابھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور بولے، نہیں بہو، اب جھوٹ تم بول رہی ہو، تم نہیں تو مجھے یہاں بٹھایا تھا۔ میں تو کئی دنوں سے ایسے ہی اس دھوپ میں جل رہا ہوں۔ جب میرے بچے بڑے ہوتے ہیں تو مجھ پر چھاؤں آتی ہے، مگر تم نے تو مجھ سے وہ چھاؤں بھی چھین لی۔ ابا کے یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے، میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے مڑ کر بھابھی کو دیکھا جب نظریں چرا رہی تھیں۔ میں نے دھاڑ کر پوچھا، بھابھی آپ کو شرم نہیں آئی میرے بوڑھے باپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہوئے؟ یہ سوکھی روٹی اور یہ کتے کا پیالہ، کیا یہ صلہ دیا آپ نے ان کی محبت کا؟ اگر ان کی جگہ آپ کا اپنا سگا باپ ہوتا تو کیا تب بھی آپ یہی کرتی؟ بھابھی ڈٹھائی سے بولی، تو اور کیا کرتی؟ سارا دن کھانستے رہتے ہیں، ان کے جراثیم میرے بچوں کو لگ جاتے تو میں کیا کرتی؟ میں اپنے بچوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی، اس لیے انہیں الگ بٹھایا ہے۔ بھابھی کا یہ بے حس جواب سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ایک لمحہ بھی اپنے باپ کو اس جہنم میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ابا کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، چلیں ابا، آپ مجھ پر بھاری نہیں ہیں، ساری عمر آپ نے ہمیں پالا، اب میں آپ کی خدمت کروں گی۔ آج کے بعد آپ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ابا کا کمزور اور لرزتا ہوا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور انہیں دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے نیچے لانے لگی۔ ان کے پیر لڑکھڑا رہے تھے اور جسم سے تپش نکل رہی تھی، مگر میری موجودگی نے شاید ان میں نئی جان ڈال دی تھی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر دوسری طرف سے ابا کو سہارا دیا اور ہم مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی ہم صحن میں پہنچ رہی تھی کہ ابا اچانک رک گئے اور میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں بیٹی، میں تیرے سسرال نہیں جاؤں گا۔ بیٹیوں کا گھر باپ کے لیے جائے پناہ نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹا ہوتے ہی باپ بیٹی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔
میں نے اپنے ابا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا، وہ میرا سسرال نہیں، میرا گھر ہے۔ یہاں آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد میں آپ کو 1 منٹ بھی یہاں نہیں چھوڑوں گی۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، میرے لیے آپ کی زندگی اور عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اور بس۔ ہم گیٹ تک پہنچے ہی تھے کہ عالیہ بھابھی جو اب تک گمسم کھڑی تھی اچانک چیخ پڑی، جا لے جا اسے، لیکن خبردار اگر اکرم کو کچھ بتایا تو، اگر تم نے میرے شوہر کو فون کر کے میرے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو یاد رکھنا، میں اس کے دونوں بچوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر تمہارا بھائی ان یتیموں کو سنبھالتا پھرے گا اور اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ بھابھی کی یہ گھٹیا دھمکی سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا دل چاہا کہ پلٹ کر انہیں ایسا جواب دوں کہ ان کی بولتی بند ہو جائے، مگر میں نے ابا کی حالت دیکھی اور خاموش رہی۔ ہم نے ابا کو گاڑی میں بٹھایا۔ جیسے ہی گاڑی چلی، ابا نے میرا ہاتھ دبا کر کہا، اقصیٰ، میری بات غور سے سنو، تم اکرم کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں ابا؟ اس عورت نے آپ پر اتنا ظلم کیا اور آپ اب بھی اس کا لحاظ کر رہے ہیں؟ میں بھائی کو سب بتاؤں گی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ کس سام کو آستین میں پال رہے ہیں۔ ابا نے بے بسی سے کہا، نہیں بیٹی، اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں تو اب 2-4 دن کا مہمان ہوں، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ میرے پیچھے میری بیٹی کا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا اور اس کے بچے ماں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہو جائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، ابا، آپ نے میرے گھر کا رخ کیوں نہیں کیا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کانپتی آواز سے بولے، بیٹی، تو فون ہی نہیں کرتی تھی، اور جب میں بہو سے کہتا کہ مجھے اقصیٰ سے بات کروا دو تو وہ منع کر دیتی، اور جب میں گھر سے نکلنے کی ضد کرتا تو بہو مجھے چپل سے مارتی تھی۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل پھٹنے لگا، میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں نے چیخ کر کہا، کیا اس نے آپ کو چپل سے مارا؟ ابا نے سر جھکا لیا اور روتے ہوئے بولے، ہاں، وہ کہتی تھی کہ اگر تم نے منہ کھولا یا شکایت کی تو میں تمہیں کھانا بھی نہیں دوں گی۔ بس اسی ڈر سے میں چپ رہا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو سینے سے لگایا اور قسم کھائی کہ اب انہیں دکھ کبھی نہیں ملنے دوں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ابا کو نہلایا اور صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بھابھی نے ان پر کتنا تشدد کیا تھا۔ میں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے ان کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی اور وہ خاموش لیٹے مجھے تکتے رہے۔ میرے شوہر نے اسی وقت ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد افسوس سے سر ہلایا اور کہا، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ خوراک کی کمی اور شدید ذہنی دباؤ نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ انہیں صرف دوا نہیں بلکہ بہت زیادہ توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ابا کی دن رات خدمت شروع کر دی۔ میں ہر وقت ان کے سرہانے بیٹھی رہتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور ان کے دباؤ زدہ ذہن کو سکون دینے کی کوشش کرتی۔ ابا اکثر نیند میں چونک جاتے اور ڈر کر کہتے، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا بہو۔ میں انہیں فوراً گلے لگا لیتی اور دلاسا دیتی کہ ابا، آپ محفوظ ہیں، اپنے گھر میں ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے باپ کو اپنے بیٹے اور اس کے بچوں کی بہت پرواہ تھی۔ ایک دن میں انہیں دوائی دے رہی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کمزور آواز میں بولے، اقصیٰ، میری ایک بات یاد رکھنا، اکرم کو کچھ مت بتانا، وہ پردیس میں پریشان ہو جائے گا اور غصے میں اپنے گھر برباد کر لے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا، آپ اب بھی اس عورت کا بچاؤ کر رہے ہیں جس نے آپ کو جانوروں سے بدتر حال میں رکھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ اس نے کیا ظلم کیا ہے۔ ابا نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں بیٹی، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتا، اس کے بچے رل جائیں گے۔ بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم خاموش رہو گی۔ مجھے مجبوراً اپنے مرتے ہوئے باپ کی بات ماننی پڑی۔ میں اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو دبا کر مسکراتی رہتی تاکہ ابا کو سکون ملے۔ دن گزرتے گئے مگر ابا کی صحت سنبھلنے کی بجائے گرتی جا رہی تھی۔ شاید وہ صدمہ اور ذلت ان کے دل پر بہت گہرا اثر کر گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی
کہ بھابھی کا ایک بار بھی فون نہیں آیا کہ پوچھ لیں ابا زندہ ہیں یا مر گئے۔ یہ بے حسی مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی انسان اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے جسے اپنے کیے پر ذرا بھی ندامت نہ ہو۔ آخرکار ابا کی بیماری نے زور پکڑ لیا، وہ مکمل طور پر بستر سے لگ گئے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، بہترین دوائیں دی، دعائیں کی، مگر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی اور وہ اکثر خلا میں گھورتے رہتے۔ ایک رات ابا نے مجھے پاس بلایا اور بولے، اقصیٰ، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ ابا تجھے بہت یاد کرتے تھے، اور اسے کبھی مت بتانا کہ میں کس حال میں یہاں آیا تھا۔ بس اسے کہنا میں اپنی طبعی موت مر گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے سسک کر کہا، ابا آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ صرف مسکرا دیے۔ اگلی صبح جب میں ان کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تو وہ ہمیشہ کی پرسکون نیند سو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، جیسے وہ تمام دنیاوی تکالیف سے آزاد ہو گئے ہوں۔ میرا سہارا مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگی، مگر اب وہ میری پکار سننے کے لیے موجود نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، مگر میرے سامنے سب سے مشکل مرحلہ بھائی کو اطلاع دینا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور بھائی کا نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی اور پھر بھائی نے فون اٹھا لیا۔ ان کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ اقصیٰ، تم کہاں ہو اور ابا کہاں ہیں؟ میں کب سے تمہارا نمبر ملا رہا ہوں، مگر تم فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ بھائی کو کیسے پتا چلا کہ میں ابا کے پاس ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی آپ تو سعودی عرب میں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بھائی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں 2 دن پہلے ہی تمہیں اور ابا کو سرپرائز دینے پاکستان آیا تھا۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا گھر پہنچا تاکہ ابا اور بچوں سے مل سکوں اور انہیں خوش کر سکوں، مگر وہاں جا کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اور جب میں نے عالیہ کو آواز دی تو وہ ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، بھائی بھابھی ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ابا کہاں ہیں؟ اکرم بھائی کی آواز میں لرزش آ گئی۔ اقصیٰ، عالیہ کی حالت بہت عجیب ہو گئی ہے، وہ مجھے پہچان بھی نہیں رہی اور نہ ہی سیدھے منہ بات کر رہی ہے، بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ابا کو چھت سے اتارو، دھوپ جل رہی ہے۔ وہ کبھی دیواروں سے ٹکرے مارتی ہے اور کبھی میرے پیروں میں گر کر معافیا مانگتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھابھی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے جو انہوں نے ابا کے ساتھ کیا تھا۔ قدرت کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ بھائی نے روتے ہوئے پوچھا، وہ بار بار کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے کتے کا پیالہ رکھا تھا۔ اقصیٰ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پھپھو دادا کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تم ابا کو کیوں لے کر گئی تھی؟ اور عالیہ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ کیا اس نے ابا کے ساتھ کچھ برا کیا ہے جو اس کا دماغ چل گیا ہے؟ بھائی کا شک یقین میں بدل رہا تھا اور عالیہ کا ضمیر اسے پاگل کر رہا تھا۔ اب میں مزید چھپا نہیں سکتی تھی کیونکہ ابا کی وفات کی خبر تو دینی ہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور سسکتے ہوئے کہا، بھائی میں آپ کو سب بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ خود کو سنبھالیں۔ ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ دوسری طرف ایک لمبی اور خوفناک خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر اچانک بھائی کی ایک دل خراش چیخ ابھری جس نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ بھائی کی وہ دل خراش چیخ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ فون کی دوسری طرف سے اب صرف ان کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھو جانے والے کھلونے کے لیے بلک رہا ہو۔ میرا اپنا ضبط بھی ٹوٹ چکا تھا اور میں بھی فون کان سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں میں سے کوئی بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھا، بس ایک دوسرے کے رونے کی آوازیں ہی ہمارے درمیان رابطے کا وسیلہ بنی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد بھائی نے روتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا، اقصیٰ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا ابا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ میں تو انہیں سرپرائز دینے آیا تھا، میں تو ان کے لیے ڈھیروں تحفے لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ابا کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگوں گا کہ میں اتنے عرصے ان سے دور رہا۔ اقصیٰ میں یتیم ہو گیا، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بھائی حوصلہ کریں، اللہ کی یہی مرضی تھی۔
ابا کو ہم سے اتنا ہی وقت ملنا تھا. آپ پلیز خود کو سنبھالیں اور یہاں آ جائیں. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. بھائی ایک دم سے جذباتی ہو گئے اور چیخ کر بولے، میں ابھی آ رہا ہوں، اسی وقت آ رہا ہوں. لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ عالیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پاگلوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ اس کا ذہنی توازن کیوں بگڑ گیا ہے؟ وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ابا سے کہو وہ کتے کا پیالہ ہٹا دیں. وہ کہہ رہی ہے دھوپ بہت تیز ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں. اکثر مجھے سچ بتاؤ، کیا میرے باپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے؟ کیا میرے غیر موجودگی میں ان کو کوئی تکلیف دی گئی ہے؟ بھائی کے سوالات میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہے تھے، لیکن مجھے ابا کا وعدہ یاد تھا کہ میں نے بھائی کا گھر خراب نہیں کرنا. میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بھائی اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، آپ بس یہاں آ جائیں. 2 بجے ابا کا جنازہ ہے، ہمیں ان کی تدفین کی تیاری کرنی ہے. لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے. آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے بغیر ابا کو کندھا کون دے گا؟ بھائی نے فون پر ایک گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اقصیٰ، میں آ کر تم سے سب کچھ پوچھوں گا. میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے جس کا اثر عالیہ کے دماغ پر ہوا ہے. مجھے سب پتہ چل جائے گا. فون بند ہوتے ہی میں ابا کی میت کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ٹھنڈے ماتھے کو چوم لیا. میرا دل خوفزدہ تھا کہ جب بھائی یہاں آئیں گے اور ابا کی حالت دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ابا کے جسم پر تشدد کے نیلے نشان اب بھی نمایاں تھے جو ان کے ظلم کی داستان سنا رہے تھے، اور بھائی کی نظروں سے یہ نشان چھپانا ناممکن تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر شور ہوا اور بھائی روتے ہوئے اندر داخل ہوئے. ان کی حالت بہت خراب تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں. وہ سیدھے ابا کی چارپائی کی طرف لپکے اور ان کے قدموں میں گر گئے. ابا اٹھے. ابا میں آ گیا ہوں، آپ کا اکرم آ گیا ہے. دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں. آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ابا؟ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا. بھائی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور ابا کے پیروں کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. کمرے میں موجود تمام خواتین اور مردوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. میرا شوہر بھائی کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا اور انہیں کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی. اکرم بھائی خود کو سنبھالیں، ابا کو تکلیف ہو رہی ہوگی آپ کے ایسے رونے سے. میرے شوہر نے انہیں دلاسا دیا. بھائی نے ابا کے چہرے سے چادر ہٹائی اور ان کے معصوم چہرے کو تکنے لگے. اچانک بھائی کی نظر ابا کی کلائی اور گردن پر پڑی جہاں نیلے نشان صاف نظر آ رہے تھے. بھائی کی روتی ہوئی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں اور انہوں نے جھٹکے سے ابا کا بازو تھام لیا. یہ نشان کیسے ہیں اقصیٰ؟ بھائی نے ایک دم مجھ سے سوال کیا. یہ چوٹیں کیسی ہیں؟ یہ تو پرانی چوٹوں کے نشان لگ رہے ہیں، جیسے کسی نے انہیں مارا ہو. میں خاموش کھڑی رہی، میری زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی. بھائی نے ابا کی قمیص کا بٹن کھول کر دیکھا تو سینے پر بھی نیل پڑے ہوئے تھے. بھائی کا چہرہ غصے اور دکھ کی شدت سے تمتمانے لگا. وہ میری طرف مڑے اور میرے دونوں کندھے پکڑ کر مجھے زور سے جھنجھوڑا. بولو اقصیٰ، چپ کیوں ہو؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ کیا ابا گر گئے تھے یا کسی نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ عالیہ جو گھر میں چیخ رہی ہے کہ میں نے ابا کو چپل سے مارا، کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا میری بیوی نے میرے باپ کو مارا ہے؟ مجھے جواب دو اقصیٰ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، سچ بولو. آج اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. ابا کا بے جان جسم سامنے پڑا تھا اور بھائی کی تڑپ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. میں نے سوچا کہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی کو حق ہے کہ وہ جانے کہ ان کے باپ کے ساتھ ان کی غیر موجودگی میں کیا بیتی ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں وہ وعدہ توڑ دوں گی جو میں نے ابا سے کیا تھا، کیونکہ ظلم پر خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھی. کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں ہم دونوں بہن بھائیوں پر جمی ہوئی تھیں. میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو سنیں، کیونکہ اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا. عالیہ بھابھی پاگل نہیں ہوئی بلکہ ان کا ضمیر انہیں نوچ رہا ہے. بھائی نے بے یقینی سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا واقعی اس نے ابا کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ میں نے ایک لمبی سانس لی اور وہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے. جب میں نے ابا کو چھت پر تپتی دھوپ میں پایا تھا، میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا تاکہ بھائی کو وہ سب کچھ بتا سکوں جس نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا. بھائی کے سوال پر کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی.
میری زبان کانپ رہی تھی مگر ابا کا بے جان جسم اور ان پر لگے زخم مجھے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کیا۔ میں رو پڑی اور بولی، ہاں بھیا، یہ سب کچھ ہوا تھا اور ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ 2 بجے جنازہ ہے، آپ آ جائیے گا۔ بھائی ایک دم چیخ مار کے رو پڑا اور بولا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس صورت کی وجہ سے میرا باپ اس حال کو پہنچا۔ بھائی اسی وقت میرے گھر پہنچے، ابا کی میت کو اپنے گھر لے گئے، میں بھی ساتھ ہی گئی۔ بھابھی آج بھی اسی حالت میں ہی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو دیکھا لیکن اس کا پاگل پن ابھی تک نہیں گیا، ابھی تک اس کا ضمیر اس کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ بھائی جیسے ابا کی میت لے کر اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے دل دہل گئے۔ عالیہ بھابھی صحن کے بیچوں بیچ ننگے پاؤں بیٹھی تھی اور ان کے سامنے وہی کتے کا پیالہ رکھا تھا جس میں وہ مٹی بھر کر کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر اچانک سہم گئی۔ اکرم تم آ گئے، دیکھو میں نے ابا کو نیچے اتار لیا ہے، اب انہیں گرمی نہیں لگے گی۔ عالیہ بھابھی نے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک ان کی نظر ابا کی میت پر پڑی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ چیخنے لگی، نہیں نہیں، انہیں چھپاؤ، یہ مجھے ماریں گے، میں نے انہیں بھوکا رکھا تھا، میں نے انہیں دھوپ میں بٹھایا تھا۔ بھائی نے نفرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں عالیہ کی طرف دیکھا، ان کا ہاتھ اٹھا مگر پھر رک گیا۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، عالیہ تم نے میرے بوڑھے باپ کے ساتھ جو کیا اس کی سزا تمہیں میرا خدا دے گا۔ میں تم پر ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، مگر آج کے بعد تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ اسی شام ابا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھائی قبر سے لپٹ کر گھنٹوں روتے رہے کہ وہ آخری وقت میں اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکے۔ جنازے کے فوراً بعد بھائی نے عالیہ کے والدین کو بلایا۔ جب انہیں ساری حقیقت اور عالیہ کی ذہنی حالت کا پتہ چلا تو وہ بھی شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ بھائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ میں ایسی عورت کو اپنے بچوں کی ماں نہیں بنا سکتا جو میرے باپ کے مجرم ہے۔ بھائی نے بھابھی کو طلاق تو نہیں دی مگر انہیں ان کے والدین کے ساتھ روانہ کر دیا اور بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ عالیہ بھابھی چیختی رہی، چلاتی رہی مگر بھائی نے ایک نہ سنی۔ اس کا وہ حال ہوا جو صرف ظالموں کا ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اپنے میکے میں ہے لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ بھائی نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی پوری زندگی بچوں کی پرورش میں وقف کر دی۔ ہم اکثر ابا کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مگر دوسری طرف عالیہ بھابھی کا انجام بہت عبرتناک ہے۔ سنا ہے کہ وہ ایک کمرے میں بند اکیلی رہتی ہے، نہ بچے ہیں، نہ شوہر ہے، نہ عزت، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اپنے گھر والے اس کے شور شرابے سے تنگ آ کر اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھتے ہیں۔ وہ اکثر راتوں کو چیختی ہے کہ میرے پیر جل رہے ہیں، مجھے چھت سے اتارو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ویسے مرنا آسان ہوتا ہے مگر جیتے جی ضمیر کے ہاتھوں مرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو والدین کو ذلیل کرے اللہ اسے دنیا میں ہی عبرت بنا دیتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ جان سکیں کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔